اچھا، السلام علیکم. آج کی ہماری کلاس ہے انٹروڈکشن ٹو آور بلینڈر کورس. ٹھیک ہے، ٹیکنیکلی یوٹیوب ویڈیو کے لیے سیکنڈ کلاس ہے، بٹ میں اسی ویڈیو کو ایکسٹینڈ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، جس میں آپ کو بتایا گیا تھا بلینڈر کی بیسکس، بٹ اب میں آپ کو سکھاؤں گا 3D ڈیزائن، 3D آرٹ اینڈ ڈیزائن بجائے جسٹ بلینڈر کے. تو ہم پہلے ڈسکس کریں گے. ہاں، ٹول ہم یوز کریں گے بلینڈر کا ہی، کیونکہ 3D کریشن سوٹ ہے، اس میں ہر چیز موجود ہے ہمارے لیے. تو سب سے پہلے ہم کورس کنٹینٹس کو دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. سب سے پہلے تو یار سب سے پہلا کویشچن آتا ہے ذہن میں کہ واٹ از 3D آرٹ. اور جو واٹ از 3D، تو 3D ہے جو 3 ڈائمینشنل چیز ہیں. ٹھیک ہے، جیسے 2D گرافکس کا آپ کو آئیڈیا ہوگا، فوٹو شاپ میں جو آپ امیجز بناتے ہیں وہ 2 ڈائمینشنل ہوتے ہیں. جو 3D کریکٹرز آپ کو جیسے اینیمیٹڈ موویز آج کل کی نظر آ رہی ہیں، اس میں 3D کریکٹرز ہوتے ہیں. 3D میں ہوتا ہے کہ 3 ڈائمینشن ہوتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے، لینتھ، ویڈتھ اور ہائٹ. ٹھیک ہے، اب 3D آرٹ کیا ہے؟ گیمز کے لیے آرٹ بنانا، موویز کے لیے آپ نے آرٹ بنانی ہے تو وہ 3D آرٹ میں ہے. اگر وہ 3 ڈائمینشنل ہے تو 3D آرٹ ہے. اس 3D آرٹ کے ساتھ ساتھ ہم سیکھیں گے گیم آرٹ ڈیزائن. ٹھیک ہے، اور کہ گیم کے لیے ایسٹس کیسے بنانے ہیں. اٹ شوڈ بی گیم ایسٹس ڈیزائن، کہ گیم کے لیے ایسٹس کیسے بنانے ہیں، ان کو آپٹیمائز کیسے کرنا ہے. ٹیکسچرز اگر یوز ہوئے ہیں تو ان کو کہہ لیں کہ بیک کیسے کرنا ہے، آپٹیمائز کرنا ہے کہ وہ موبائل کے لیے پرفیکٹ رہیں. تو ہمارے اس کورس کا مقصد ہے کہ ہم آپ کو بلینڈر کا انٹروڈکشن دیتے ہوئے ساتھ ساتھ گیم ایسٹ ڈیزائن، ٹھیک ہے، اور 3D ماڈلنگ وغیرہ یہ سارا کچھ سکھا دیں. اس میں یہ کمپلیٹ ہوگا چیز کہ نمبر 1 پہ ہم سیکھیں گے 3D ماڈلنگ. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم سیکھیں گے ٹیکسچرنگ، اس کے بعد ہم سیکھیں گے اینیمیشن. ٹھیک ہے، ٹیکسچرنگ سے پہلے ویسے ہم دیکھیں گے UV ان ریپنگ. ایکچولی ویسے UV میپنگ کہہ لیں آپ، کیسے کرتے ہیں ہم یہ سیکھیں گے. ٹھیک ہے، اور ٹیکسچرنگ ہے، پھر اینیمیشن آتی ہے. اینیمیشن بیسکس سیکھیں گے، پرنسپل سیکھیں گے اینیمیشن کے. گیم کے لیے اینیمیشن کیسے بناتا ہے، ریگنگ ایکچولی آف کورس اس کا ایک پارٹ ہے، ریگنگ اینڈ اینیمیشن. یہ 2 چیزیں بن جائیں گی، ریگنگ اینڈ اینیمیشن. تو کوشش کروں گا میں سارا کورس زیادہ تر اردو میں رکھوں، کیونکہ زیادہ انڈرسٹینڈیبل ہے، سمجھنے والی لینگویج ہے. سارے ہم بولتے ہیں، وہ بڑی آسانی سے آپ کو چیزیں سمجھ آ جائیں گی. اور میرا کورس بھی یہ جو ہے میں نے اردو میں ہی بنایا ہے زیادہ تر، کہ ساری چیزیں میں اردو میں سکھاؤں آپ کو، جہاں پاسبلٹی ہو سکے، جہاں پہ ممکن ہو سکے. اچھا، اینیمیشن ریگنگ کے ساتھ ہم ریگنگ اینیمیشن ایکچولی 3D ماڈلنگ تو چلو ایک پروسیس ہے نا، جس میں آپ نے 3D ماڈل بنانے ہیں. ٹھیک ہے، میش کے ساتھ ایڈیٹنگ کرنی ہے، یہ وہ پروسیس ہے. UV ان ریپنگ از اے پروسیس کہ جہاں پہ آپ اس ماڈل کو ان ریپ کرتے ہیں آن اے پلینر 2D سرفیس پہ، 2D چیز بناتے ہیں امیج کے اوپر، اس کو آپ کھول کے رکھ دیتے ہیں میش کو، اور دین جب آپ اس پہ کوئی ٹیکسچر لگائیں گے تو اس پہ وہ باقاعدہ پورا وہ ٹیکسچر آئے گا. ٹھیک ہے، یہ جب کریں گے تو آپ کو زیادہ انڈرسٹینڈیبل ہوگی یہ چیز کہ کیا ہے. ٹیکسچرنگ کا ہے جی کہ آپ نے اس کو مٹیریل دینا ہے، اس کو کوئی ٹیکسچر دینا ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہ پینٹ ہے، پینٹ کا ٹیکسچر ہے، قالین کا ٹیکسچر ہے، اس ٹیبل کا ووڈ کا ٹیکسچر ہے، یہ مٹیریل، یہ فنش، یہ چیزیں دینی ہے ہم ساری سے. ریگنگ ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز میں 3D ماڈل میں ہم بونز، ہڈیاں ڈال دیں، اس کو بونز کے ذریعے ریگ کریں اور وہ موومنٹس ہم کروائیں جو کہ بعد میں ایک اینیمیشن بن سکے. یہ کہہ لیں کہ پہلا پارٹ بہت بڑا ہے، دوسرا تیسرا اتنا بڑا نہیں ہے جتنا یہ چوتھا. پہلا اور چوتھا پارٹ کافی بڑے ہیں، اس میں یہ 2-3 دن بھی لے سکتے ہیں. اس میں بیسک بلینڈر کی ٹولز، نو ہاؤ، سارا کچھ ہم سکھا دیں گے آپ کو. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس ہے میکنگ ایسٹس گیم ریڈی، کہ ایسٹس کو گیم کے لیے کیسے تیار کرنا ہے. یہ سب کچھ کرنے کے بعد ایکسپورٹنگ ٹو یونٹی. ٹھیک ہے، یہ ہم دیکھیں گے. یہ 5 ماڈیولز ہیں ابھی ہمارے اس کورس میں. ایڈوانس لیول پہ چلے جاؤ تو وہ ایڈوانس کنسیپٹ آ جاتے ہیں، جس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ جی ویڈیو ایڈیٹنگ ہے اس میں، اور اس کے بعد ایون اینیمیشن کی بھی ایڈیٹنگ ایڈوانس لیول پہ آ جا کے، یا اسے کہتے ہیں کیمرہ ٹریکنگ ہوگی، جسے آپ کہہ لیں گرین اسکرین کمپوزٹنگ ہے، ویڈیوز میں کیمرہ کو ٹریک کرنا ہے، اس میں 3D آبجیکٹس ڈال کے. وہ ابھی اس کورس میں نہیں ہے، وہ بہت ایڈوانس کنسیپٹس ہیں.
آپ کم از کم 6 سے 8 مہینے یا 1 سال بلینڈر میں پہلے لگائیں، دین آپ ان کنسیپٹس پہ جائیے گا. ٹھیک ہے، تو آج کا ہمارا پھر کورس ہے، ہم آپ کو بلینڈر کی انٹروڈکشن دیتے تھے سب سے پہلے. تو دیکھیں جی یہ بلینڈر ہے. بلینڈر کیا ہے؟ بلینڈر ایز اے 3D کریشن سوٹ، اوپن سورس ہے، فری ہے اور بڑا لائٹ ویٹ ہے. لائٹ ویٹ تبھی ہے جب یہ چلتا نہیں ہے، جب آپ اس میں کام اپنے حساب سے کریں گے تو اس کی یہ سسٹم ریکوائرمنٹس بڑھتی جاتی ہیں. اس میں آپ 3D ماڈلنگ، 3D کریشن کر سکتے ہیں. 3D دیکھیں یونٹی بھی 3D کریشن سوٹ ہے، انریل بھی 3D کریشن سوٹ ہے، بٹ وہ 3D ماڈل نہیں بنا سکتے خود سے. بلینڈر میں 3D ماڈلنگ ہو سکتی ہے، اینیمیشن، ریگنگ، ایڈیٹنگ سب کچھ ہو سکتا ہے. یونٹی میں اس طرح کی گیم انجن سے یہ بالکل ڈفرینٹ ہے. یہ 3D جیسے مایا ہے، میکس ہے، بالکل انہیں کی طرح کا ایک ٹول ہے، لیکن یہ فری ہے، اوپن سورس ہے اور بڑا ہی لاجواب ہے. آج کل تو یہ انڈسٹری اسٹینڈرڈ بھی بنتا چلا جا رہا ہے. دیکھیں ٹول جو ہے نا، ٹول انڈسٹری اسٹینڈرڈ میرے خیال سے نہیں ہوتا. بندے کے جو اسکلز ہیں نا وہ انڈسٹری اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں. کہ آپ کو اگر ایک ماڈل بنانا ہوتا ہے نا مایا میں، تو آپ اسی لیول کا وہ ماڈل کسی بھی سافٹ ویئر میں بنا لیں تو ایٹ دا اینڈ کلائنٹ یا جو کمپنی ہے یا آپ کے امپلائر ہیں ان کو وہ ماڈل چاہیے ہوتا ہے. فائل فارمیٹ کون سا چاہیے ہوتا ہے؟ جیسے آپ FBX 3D OBS ایٹسیٹرا جو بھی جتنے بھی OBJ ہو گئے 3DS جتنے بھی چاہیے وہ یہ سپورٹ کرتا ہے سارے میجر پلیٹ فارم. ٹھیک ہے، میجر انجنس کو سپورٹ کرتا ہے، انریل ہے، یونٹی ہے ایٹسیٹرا. تو فی الحال تو ہمارے پاکستان میں خاص طور پہ یونٹی اور انریل پہ کام ہوتا ہے، تو اتنی ٹینشن لینے والی بات نہیں. انڈیا پاکستان میں یہ سین ہوگا. ٹھیک ہے، اگر 3D جتنے بھی کہنے کے اس میں بنیں گے وہ انہیں کے لیے. ایون موویز کے لیے جو 3D کریکٹرز آپ چیزیں بنائیں گے وہ سارا کچھ بھی اسی نے ہی کرتے ہیں آپ. اس میں ایون لائٹنگ، دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، ہاؤ کین آئی فارگیٹ دس، کہ اس کے اندر ہم کہیں گے لائٹنگ. ایکچولی لائٹنگ سب سے اینڈ پہ ہم دیکھیں گے جب ہم ایک سین کو بنا دیں گے، کیونکہ یونٹی ایسٹس کے لیے ایکچولی لائٹنگ ضروری نہیں ہوتی زیادہ ایز کمپیئر ٹو جو فلم کے لیے یا اینیمیٹڈ شارٹس کے لیے آپ نے بنانی ہے، سینز بنانے کا ایکٹر پھر اس کی لائٹنگ ہوتی ہے. تھری ڈی کورس آؤٹ لائن کے نام سے میں سیو کر رہا ہوں تاکہ فیوچر ریفرنسز کے لیے یہ میرے کام آ سکے. اچھا، اب آپ دیکھیں گے تو یہ دیکھیں بلینڈر جب اوپن ہوتا ہے ہمارے پاس تو یہ 3 چیزیں ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہیں. ایک ڈیفالٹ کیوب، اس کو کیوب کہتے ہیں، یہ ڈیفالٹ کیوب ہے. لیکن میش کی کئی ساری فارمز ہو سکتی ہیں، اس میں کئی ساری شکلیں ہو سکتی ہیں. ان میں سے ایک شکل ہے کہ وہ میش کیوب ہے، کہ چورس مربع جسے ہم کہتے ہیں اردو میں. ٹھیک ہے، یہ ہے ریکٹینگولر میش ہے جس کو ہم کہتے ہیں کیوب. ٹھیک ہے، اس میں اس کا لینتھ، ہائٹ، ویڈتھ سب کچھ برابر ہوتا ہے، وہ کیوب ہوتی ہے. 3D میں ہمارے کچھ میتھ کے فزکس کے کنسیپٹس آ جاتے ہیں، ایسا ہم کو بھی سیکھیں گے ساتھ ساتھ. کوئی زیادہ بڑی مشکل چیز نہیں ہے. میں کہتا ہوں وداؤٹ اینی ٹیکنیکل ڈگری آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں. میٹرک کے بچے اس کو سیکھ سکتے ہیں جتنے بھی. اس میں آپ کے پاس جوش و جنون ہونا چاہیے. جنون ہے تو آپ سب کچھ سیکھ سکتے ہیں. کوڈنگ ریکوائرڈ نہیں ہے اس کے لیے، تو بڑا ہی آسان ہے. ٹھیک ہے، ہو جاتی ہے کوڈنگ، ہو جاتی ہے. پائتھن کی اسکرپٹنگ اس میں ہوتی ہے پرسنلائز کرنے کے لیے ٹولز کو یا نیو ٹول بنانے کے لیے، لیکن ایسا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد یہ جو آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے یہ سارا، یہ جو ہے اسے کہتے ہیں 3D ویو پورٹ. ٹھیک ہے، یہ وہ چیز ہے، یہ آپ کا 3D سین ہے، اس میں سب کچھ پڑا ہوا ہے. آپ کا جو بھی آپ چیز بنائیں گے وہ اس ویو پورٹ کے اندر آپ کو نظر آئے گی. یہ ایڈیٹر ویو پورٹ ہے، آپ اس میں چیزوں کو پکڑ کے ایڈٹ کر سکتے ہیں، سلیکشن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی بھی سافٹ ویئر کا وہ مایا ہے، میکس ہے، کوئی بھی ہے یار، ان سب میں یہ ساری چیزیں نا کامن ہوتی ہیں. سلیکشن، اسکیلنگ، موومنٹ، روٹیشن ایٹسیٹرا سب میں یہی ہوتا ہے. رینڈرنگ بھی ساروں میں ہوتی ہے بٹ انجنس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. بلینڈر میں ہمارے پاس 2 انجنس ہیں، EB اینڈ سائیکل. سائیکلز جو ہے وہ ریپلیس کیا جائے گا انشاءاللہ جلدی سائیکلز ایکس کے ساتھ. ویری کیپیبل انجن دیٹ از اسٹل ان پروگرس. تو وہ ابھی بن رہا ہے، جیسے ہی وہ آئے گا نیکسٹ ایئر تو کافی جو ہے کہنے کہ انڈسٹری میں تہلکہ مچا دے گا. وہ اتنا لاجواب ہے. وہ بیٹا ورژن اویلیبل ہے لیکن ہم ابھی اس کو نہیں دیکھیں گے. اچھا، تو سب سے پہلے کنٹرولز کی بات کر لیں آپ. تو کنٹرولز میں بلینڈر میں سلیکشن کس طرح ہوتی ہے؟ آپ 3 ماؤس بٹن یوز کریں گے ہمیشہ. 3 بٹن ماؤس آپ ہمیشہ کے لیے یوز کریں گے. سوری فار دیٹ. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑی آسانی ہوتی ہے. لیپ ٹاپ کے کی پیڈ سے آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے کافی. اچھا، اس میں یہ سب سے پہلے دیکھیں تو انسٹالیشن کا طریقہ کار آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا.
دیکھیں ٹھیک ہے. کی نیویگیشن سیٹنگز آپ اس کی بلینڈر کی اپنی رکھیں, مایا یا میکس کی نہ رکھیے گا, کیونکہ ہم اس کورس میں بلینڈر کی فالو کر رہے ہیں ٹھیک ہے. میری جو کی ان پٹ میپ ہے وہ ہے سلیکٹ ود رائٹ کلک اینڈ ڈرا اور باکس سلیکٹ ود ایکچولی ہاں, اور کرسر کو جو سلیکشن ہو رہی ہے وہ ہے میں لیفٹ کلک کے ساتھ کر رہا ہوں. اچھا سب سے پہلے تو میں کسی بھی آبجیکٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں, رائٹ کلک کرنے سے وہ سلیکٹ ہو جاتا ہے, وہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے. یہ ایک لائٹ ہے اور ساتھ میں یہاں پہ دیکھیں چھوٹی سی ایک ونڈو آ رہی ہے. یہ ونڈو کیا ہے, یہ ہمارا جی ایڈیٹر سین کلیکشن ہے, جیسے یونٹی میں ہمارے پاس ہوتی تھی ایک ہیرارکی کی ونڈو, اس میں بھی ہمارے سین کی تمام چیزیں لائن بائی لائن پڑھی ہوئی ہیں. پیرس میں اور پیرنٹ چائلڈ کے ریلیشن شپس کے ساتھ سارا کچھ وہ بتا رہی ہیں. اس کے نیچے دیکھیں تو ہماری یہ ہے جی ٹولز مینیو ٹھیک ہے, ایڈیٹر ٹائپ ہے, اس میں اس کے ڈفرینٹ ہر ایک ٹول کے یا ہر ایک ایڈیٹر کی پراپرٹیز آ ہیں, پراپرٹیز مینیو ہے یہ. اس کے بعد ورک اسپیس سیٹنگز ہے, رینڈر سیٹنگز ہیں اور باقی ساری سیٹنگز ہیں جن کو ہم ساتھ ساتھ لیکچر کے اندر اس کو دیکھیں گے. ابھی ایک دم سے نہیں ان کو دیکھنا, جب یوز کریں گے تو زیادہ جلدی سیکھیں گے چیزیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ سلیکشن کیسے ہوتی ہے. تو میں کہتا ہوں جی میں اس کیوب پہ رائٹ کلک کرتا ہوں تو یہ کیوب سلیکٹ ہو جاتی ہے, یہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہے. ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ سلیکٹ ہوتی ہے, کیونکہ یہ ہائی لائٹ ہو چکی ہے یلو میں. آپ ڈفرینٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو تھیم کے حساب سے ٹھیک ہے. اب زوم ان زوم آؤٹ کیسے ہوتا ہے, ماؤس ویل اپ ڈاؤن سے زوم ان زوم آؤٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے. اور ماؤس ویل پریس کر کے یا مڈل ماؤس بٹن پریس کرنے کے بعد آپ ماؤس کو ادھر ادھر روٹیٹ موو کریں گے تو آپ ایک پوائنٹ کے اراؤنڈ روٹیٹ کر سکتے ہیں پورے کے پورے سین کو ٹھیک ہے. یہ میں نے آل سلیکٹ کیا, لیفٹ کلک کر کے سلیکٹ آل ہو جاتا ہے, باکس سلیکشن آ جاتی ہے ٹھیک ہے. کرسر پلیسمنٹ ہے, یہ 3D کرسر ہے جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے, اس کی بڑی اہمیت ہے ٹھیک ہے. ایک تو ہمارا یہ کرسر ہے, یہ 3D جو ہے نا یہ چلا جائے گا وہیں پہ. یار اس کی سیٹنگ ابھی یہ ہے کہ جہاں پہ کلک کریں گے وہاں پہ چل جائے گا لیفٹ کلک ٹھیک ہے. اب شفٹ سی کریں گے تو یہ واپس آ جائے گا, یہ کرسر ٹو سینٹر کر لے گا, 3D کرسر کو سینٹر پہ لے آئے گا بالکل 0 ٹھیک ہے. اچھا وہ میں بتاتا ہوں, شفٹ سی ہے, شفٹ پلس سی, شفٹ سی کی یہ شارٹ کٹ ہے, اس کا ہاٹ کی ہے. اچھا سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو سلیکشن کے علاوہ کیا ہوتا ہے بلینڈر میں. سلیکشن کے علاوہ ہے میش ایڈیٹنگ. میری سیٹنگز میں پائی مینیوز انیبلڈ ہیں, تو میں ٹیب پریس کرتا ہوں تو میرے پاس ایک مینیو نا پائی چارٹ کی شکل میں آ جاتا ہے. یہ ایڈٹ جو ہے بلینڈر کا مینیو ہے, اس میں ڈفرینٹ ٹائپ کے ایڈیٹرز کو شو کر رہا ہے کہ آپ اس کیوب کو کس طرح کس موڈ میں ایڈٹ کرنا چاہیں گے, کس موڈ میں اس پہ آپریشن کرنا چاہیں گے. وہ موڈ ہے جی اسکلپٹ موڈ ہے, ایڈٹ موڈ ہے, ٹیکسچر پینٹ موڈ ہے, ورٹیکس پینٹ ہے, ویٹ پینٹ ہے, آبجیکٹ موڈ. ابھی یہ جو ہے یہ آبجیکٹ موڈ میں ہے, ہاں ڈیفالٹ یہ آبجیکٹ موڈ پہ ہوتا ہے. میں ٹیپ پریس کرتا ہوں, میں 2 کر دوں تب بھی یہ نمبر وائز بھی چل جائے گا, نمبر لکھیں ساتھ, بٹ میں کرتا ہوں ایڈٹ موڈ 6 پہ. تو 6 میں جب میں ایڈٹ موڈ کرتا ہوں تو میرے پاس اس کے ورڈسز فیسز ایکسیٹرا یہ چیزیں آ جاتی ہیں. مطلب ایک میش جو ہے نا وہ ایک نقطوں سے مل کے بنی ہوتی ہے, پوائنٹس سے مل کے بنی. ایک میش کم از کم جو ہے اس کو بنانے کے لیے کم از کم 3 یا 4 پوائنٹس چاہیے. ٹرائی اینگولر ہے تو 3 اور ریکٹینگل ہے تو 4 پوائنٹس ٹھیک ہے. آپ نے ٹرائز اور پڑھا ہوگا کہ کتنی پولیگونز ہیں ایک ماڈل کے اندر. ہاں جی, تو وہ پولیگونز کیا ہوتی ہیں, 3 ٹرائینگلز یا ریکٹینگلز. ایک ماڈل میں کتنی ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس حساب سے موبائل ڈیوائسز نے یا پروسیسر نے رینڈر کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے. اس کی رینڈرنگ پہ فرق پڑتا ہے. اگر آپ کی جو ہے پولی کاؤنٹ بہت زیادہ ہے اسے پولی کاؤنٹ کہتے ہیں, پولیگون کاؤنٹ ہے, شارٹ فار پولیگون کاؤنٹ ٹھیک ہے. تو سلیکشن آپ نے ایڈٹ موڈ میں آ گئے تو ایڈٹ موڈ میں بھی آپ پورے ایک ورٹیکس کو آپ نقطے کو پوائنٹ کو کاپی کلک کر سکتے ہیں اور آپ اس پہ آپریشن کر سکتے ہیں. کوئی بھی وہ آپریشنس کیا ہیں وہ ہم اس کے بعد پڑھیں گے ابھی. اس کے بعد میرے پاس آتا ہے جی سلیکشن کے, دیکھیں گے طریقہ کار کون. سلیکشن اس آپ کے ایڈیٹر میں بھی اس کی سلیکشن کے 3 موڈ ہیں, مطلب وہ آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ میرے پاس کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی نہیں ہیں. تو مینیو میں ٹاپ پہ جاؤں نا سین ایڈیٹر کے مینیو میں, تو میرے پاس ایڈٹ موڈ کا بتا رہا ہے کہ آپ کا سین انٹریکشن موڈ کون سا ہے. ابھی میرا ایڈٹ موڈ ہے جو میں نے ٹیب سے چینج کیا تھا. ٹیب سے آپ کا چینج نہیں ہوتا تو آپ یہاں سے بھی چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. دین آپ کیا کرتے ہیں, دین آپ کے پاس 3 چیزیں ہیں. ایک یہ نقطہ بنا ہوا ہے, اسے کہتا ہے ورٹیکس سلیکٹ. پھر ہے آپ کے پاس ایج سلیکٹ, 2 ورٹیکس مل کے ایک ایج بناتے ہیں, اور 3 یا 4 ایجز مل کے پھر کیا بناتے ہیں, ایک فیس بنا رہے ہیں
جیسے پیپر کی پلین ہے نا تو وہ پورا فیس ہے. کیسے یہ دیکھیں, ابھی میں نے ایج سلیکشن کی تو میں پورا ایج مطلب دو ورٹیسز کو, ورٹیکس سنگل ہے اور ورٹیسز کہتے ہیں اس کی جمع کو, ٹھیک ہے. تو میں جب سلیکٹ کرتا ہوں تو اس کو میں پورے جو ہے نا ایج کو سلیکٹ کر دیتا ہوں ماڈل میں. ابھی اس کے سلیکٹ کرنے کا مقصد کیا ہے یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے, ابھی ہم آگے کریں گے. پہلے یہ چیزیں سمجھ لو کہ 3 طرح کی سلیکشن موڈ ہے ایڈٹ موڈ میں, ورٹیکس, ایج اور فیس. فیس سے کیا ہوتا ہے ابھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. میں نے فیس سلیکشن یہاں سے چینج کی یار, پہلے اس کی شارٹ کی ہوتی تھی بڑے مزے کی, اب بلینڈر کے نیو ورژن میں یہ غائب ہو گئی ہے اور وہ کسی اور چیز کو اسائن ہو چکی ہے. پہلے میں 1 2 3 کرتا تھا جو کی بورڈ کے اوپر ہے, مطلب نام پیڈ والے نہیں, دوسری والی لائن, ٹھیک ہے, اس سے کرتا تھا تو بڑے اسموتھ سے سلیکشن ہو جاتی تھی. لیکن اب نیو ورژن میں یہ نہیں آ رہی. آلدو آپ سیٹ کر سکتے ہیں لیکن پھر جو اس پہ چیزیں سیٹ ہیں وہ کسی اور جگہ پہ ہو جائیں, تو وہ مسئلہ آتا ہے. تو آئیں آپ آہستہ آہستہ اس کو سیکھ لیں گے. شروع میں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ یار بلینڈر میں تو اتنا کچھ ہے, اتنی ونڈوز ہے, اتنے ٹولز ہیں, میں کیسے یوز کروں گا. تو بھائی آپ نے سارے ٹولز ایک ہی وقت میں تو یوز نہیں کر لینا نا, آپ نے تو آہستہ آہستہ چیزوں کو سیکھنا ہے. جیسے جیسے آپ چیزیں سیکھتے جائیں گے آپ چیزوں کو استعمال کرتے جائیں گے, پھر آپ کو یہ بہت کم لگنا شروع ہو جائیں گے. ایٹ اے پوائنٹ ہو جائے گا ایسا. اچھا میں فیس سلیکشن پہ کرتا ہوں تو پورا فیس اٹھا آ گیا میرے پاس. اچھا اس سب کے علاوہ جو ہم نے ایک چیز مس کر دی ہے کہ نیچے آپ کو یہ گریڈز نظر آ رہی ہوں گی, جالی سے, جال سا نظر آ رہا ہے. یہ جال کیا ہے؟ ایکچولی یہ ہماری سین کی کہہ لیں سطح ہے, پلین ہے. یہ ہمارا وہ کہہ لیں کہ گراؤنڈ ہے سین کے اندر, ٹھیک ہے. وائر کہہ لیں اس کو ہم کہتے ہیں وائر گریڈ, ٹھیک ہے. یہ گریڈ ہے جو ہماری بتاتی ہے کہ یہاں پہ جو پلین ہے اس کے نیچے جو ہے وہ مائنس کی ویلیوز ہے, اس کے اوپر پلس کی ویلیوز ہے. کیونکہ ہر ایک آبجیکٹ کی 3D اسپیس میں کوئی نہ کوئی پوزیشن ہوتی ہے. پوزیشن کے لیے 3 ایکسس چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ 3D اسپیس ہے, ایکس, وائی اور زیڈ ایکسس. اب یہ آپ کو گرین لائنیں نظر آ رہی ہیں نا, یہ دونوں ایکسس ہیں, گرین اور ریڈ. ایکس ریڈ والا ایکس ایکسس ہے, کیوں؟ کیونکہ ٹاپ رائٹ میں جائیں تو میرے پاس یہاں پہ آ رہے ہیں یہ 3 ایکس وائی زیڈ والے. یہ ایکسس کا بتایا ہوا ہے کہ ابھی کون سے ایکسس پہ آپ ہیں, ٹھیک ہے. لیفٹ رائٹ کیا ہوتا ہے وہ بعد میں بتاؤں گا. ابھی فی الحال یہ دیکھ لیں کہ گرین لائن جو ہے وہ وائی ایکسس کو ریپرزینٹ کرتی ہے, ریڈ لائن ایکس ایکسس کو, اور ابھی بلو لائن آپ لوگ دیکھیں گے, ٹھیک ہے, وہ آپ اس طرح دیکھیں گے, ٹھیک ہے. ورٹیکل جو ہے یہ زیڈ ایکسس, یونٹی میں وائی ہوتا ہے لیکن بلینڈر میں زیڈ ایکسس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور باقی کیمرہ وغیرہ جو ہے لائٹ وغیرہ ان کو ڈیلیٹ بھی کر دیں تو ابھی ان کا کوئی کام نہیں ہے. تو میں واپس ٹیب سے, اچھا میں نے واپس جانا ہے آبجیکٹ موڈ میں, تو میں مطلب ایک آبجیکٹ کو میں نے فردر ایڈٹ نہیں کرنا, تو میں واپس کس میں جاؤں گا, میں آبجیکٹ موڈ میں چلا جاؤں گا تاکہ میں اس کی کسی چیز کو چھیڑ نہ دوں. اور میں دوسرے کو ملٹی ایڈٹ ہو جاتا ہے, اس میں ملٹی سلیکشن ہو سکتی ہے. شفٹ کلک کر کے ایکس کریں گے تو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں آپ چیزوں کو, ٹھیک ہے. ایکس سے یا ڈیلیٹ سے آپ چیز کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں, پھر آپ نے کلک کرنا تو وہ چیز ڈیلیٹ ہو جائے گی سین سے. تو دیکھیں گے اب یہاں پہ ہمارے جو سین کلیکشن تھی رائٹ سائڈ پہ, ٹاپ رائٹ پہ, اس میں ہمارے پاس کیا آ گیا, کلیکشن. کلیکشن کا آپ نام رکھ سکتے ہیں میری کلیکشن یا مائی کلیکشن. مائی کلیکشن میں نے اس کا نام چینج کر دیا. ڈفرینٹ کلیکشن ہو سکتی ہیں پورے سین میں. روم 1 کی کلیکشن, روم 2 کی کلیکشن, کریکٹر کی بازو کی کلیکشن, کریکٹر کی آرمر کی سلیکشن, کریکٹر کے ویپنس کی کلیکشن ہے. سارا یہ کلیکشن وغیرہ آپ ڈفرینٹ کر سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ابھی میری یہ کیوب ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ایک میش ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو ہم نے ایڈٹ کرنا ہے. اور ایڈیٹنگ کے سیکھتی اس پہ جو آپریشن ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو کسی بھی میش کو, کسی بھی ورٹیکس کو, کسی بھی فیس کو, کسی بھی ایج کو, میں کہتا ہوں ہر چیز کو بلینڈر کے ایڈیٹر کے اندر آپ گریب کر سکتے ہیں. آپ گریب کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ جی پریس کرتا ہوں, جی فار گریب, یا یہاں پہ اوپر مینیو لکھا ہوا ہے تو آبجیکٹ اور ایکچولی اٹ وڈ بی سلیکٹ ہے, سلیکٹ کے بعد ایڈ ہے. یا مینیوز میں ایکچولی میں کبھی گیا نہیں ہوں تو مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں ایڈ بھی نہیں ہے, سلیکٹ بھی نہیں ہے. ایکچولی لیٹس گو فار شارٹ کٹس, کیونکہ میں نے اپنے 4-5 سال کے کریئر میں بلینڈر میں نے کبھی مینیوز یوز نہیں کیے. شاذ و نادر ہی ہیں, ایون مجھے بھول چکا ہے چیزوں کا. اس کی ہاٹ کی میں آپ کو پوری لسٹ مل جاتی ہے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح ہو سکتا ہے. وہاں وہ لسٹ بھی شیئر کرتا رہوں گا لنک میں. جی پریس کیا تو میں نے اس آبجیکٹ کو گریب کر لیا. جیسے آپ کوئی گلاس اٹھا لیتے ہیں, اس کو کہیں بھی آپ ایسے فریلی موو کر سکتے ہیں. یہ فریلی موومنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. چونکہ یہ ویڈیو ہماری یوٹیوب پہ جائے گی, اوپنلی اویلیبل ہوگی ٹو ایوری ون, تو آپ یہاں سے سکون سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو نہ سمجھ آ رہی ہو.
پھر بھی اگر آپ کو کوئی چیز ایسی ہے جو سمجھ نہیں آتی یا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس چیز پہ اس کی ویڈیو بناؤں تو آپ لوگ کمنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں، نو پرابلم، ٹھیک ہے. تو ابھی جی ہے تو جی جب تک میں جی پریس کیا ایک آبجیکٹ کو سلیکٹ کر کے میں نے اس کو گریب کر لیا. میں اس کو موو کر سکتا ہوں کہیں بھی جہاں میرا ماؤس موو ہوگا وہاں پہ جائے گا وہ، ٹھیک ہے، ماؤس کرسر کے ساتھ ساتھ فالو کرے گا. جب میں نے اس کو چھوڑنا ہے کسی پوزیشن پہ تو میں رائٹ کلک کرتا ہوں، تو اگر رائٹ کلک کروں تو واپس آ جائے گا. تو مجھے گریب کر کے لیفٹ کلک کرنی پڑتی تاکہ یہ ادھر ہی اس کو چھوڑ دیں. ریلیز کرنے کے لیے مجھے لیفٹ کلک، ٹھیک ہے. اگر میں جی کر کے اس کو موو کر کے پھر جی کروں گا تو پھر سے وہ سلیکٹڈ ہی رہے گا، ٹھیک ہے. اسکیپ پریس کریں گے تو واپس چلا جائے گا. کسی چیز کو آپ نے غلط کر دیا ہے تو یا تو کنٹرول زی یا انڈو ریڈو، یہ سب کچھ اس میں بھی ہے. کنٹرول زی، کنٹرول وائی، کنٹرول شفٹ زی یا کنٹرول زی، یہ دو ہوتے ہیں اس کے موسٹلی، ٹھیک ہے. اسکیپ کر دیں گے تو آپ کی وہ چیز واپس چلی جائے گی اگر آپ نے اس کو گریب کیا موو کر رہے ہیں. اچھا، میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں واپس سینٹر میں لے جاؤں، تو آپ اس کو کہتے ہیں شفٹ سی سے جو کرسر جاتا ہے تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں آبجیکٹ سیٹ اوریجن یا سنیپ ٹو کیا جی، سنیپ ٹو کرسر، سلیکشن ٹو کرسر، سنیپ ٹو گریڈ. سنیپ ٹو گریڈ کریں گے تو گریڈ پہ رہے گا، ٹھیک ہے. اور سلیکشن ٹو کرسر کریں گے تو سلیکشن پہ واپس چلے گا. یا آلٹ جی کر دیں گے کہ میں اس کی پوزیشن جو ہے موومنٹ ساری ختم کرنا چاہتا ہوں تو وہ جی اپنی ڈیفالٹ پہ آ جائے گا. آلٹ پریس کر کے ساتھ جی میں پریس کر دیں. جی از فار گریب، وہ دوبارہ واپس اپنی لوکیشن پہ چلا جائے گا، ڈیفالٹ لوکیشن پہ، ٹھیک ہے. اسی طرح آر فار روٹیٹ، تو میں نے اس کو روٹیٹ کرنا ہے. کیسے کروں گا؟ میں آر پریس کروں گا اور میں اس کو روٹیٹ کرنا شروع کر دیتا ہوں. لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ میں کسی اسپیسیفک ایکسس کے اندر اس کو روٹیٹ کروں تو میں ایکس فار ایکس ایکسس، وائی فار وائی ایکسس اور زیڈ فار زیڈ ایکسس اس کو کر سکتا ہوں. اور جیسے ہی میں ماؤس اپنا موو کروں گا تو اس حساب سے اس کی موومنٹ ہوتی جائے گی. ایون آپ اس کو ویلیوز بھی دے سکتے ہیں، جیسے میں کہوں آر ایکس اور 120 تو 120، ایسے ہی آپ ایڈیٹر میں دے سکتے ہیں کہ آپ لکھیں آر ایکس کہ ایکس پہ میں نے کتنے ڈگری، ایک اسپیسیفک ڈگری میں اگر آپ نے موو کرنا تو میں کہتا ہوں 90 ڈگری، آر ایکس 90 تو دیکھیں وہ 90 پہ آ گیا. آر ایکس 270 کیا تو 270 ہوگا. ادھر نہیں، وہ ادھر دکھائے گا نہیں کہ کیا لکھ رہا ہے، بٹ وہ کر دے گا. پھر اس کے بعد آپ نے اسکیپ پریس کرنا ہے. 90 کی ہے، ہاں جی 90 کا بتاتے ہیں کہ آپ کتنے ڈگری پہ اس کا ایکسس موڑنا ہے. ہاں جی 90 ڈگری پہ ایکچولی، ٹھیک ہے. ویسے تو یہ فریلی یار، یہ تو دیکھو نا، ویسے تو یہ فریلی کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں میں اس کو گھما کے دیکھ رہا ہوں تو اس کی شیپ دیکھ رہے ہیں آپ. میں چاہتا ہوں میں اس کو 180 ڈگری کدھر کروں، میں جسٹ اس کو 20 ڈگری کرتا ہوں ایکس پہ. ایکس چینج بھی ہو گیا ساتھ میں، ٹھیک ہے. یہاں پہ روٹیٹ کی پراپرٹی ہے، اس میں بتا رہے ہیں آپ کتنے ڈگری روٹیٹ کرنا ہے، یہیں سے بھی کر سکتے ہیں. جب آر کر لیں گے نا پریس تو یہ آ جائے گا، ٹھیک ہے. اور اس کو آر کر کے چھوڑیں گے، لیفٹ کلک کریں گے تو وہ اپنی جو ہے روٹیٹڈ پوزیشن پہ، روٹیٹڈ فارم میں آ جائے گا. پھر آپ اس کا ایکسس وغیرہ کم زیادہ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ اس ایکسس کے اگینسٹ اس نے چلنا ہے، ٹھیک ہے. ویو کی اورینٹیشن بتا سکتے ہیں. ابھی اس کو چھوڑیں آپ اورینٹیشن پہ، وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کر لیں گے. اچھا، پھر اس کے علاوہ اس کو آپ موو کر سکتے ہیں. موو کرنے کے لیے آپ کو بتایا تھا گریب ایکس کروں گا تو صرف ایکس ایکسس میں گریب کرے گا، یہ موو ہے. وائی کروں گا تو وائی میں، زیڈ کروں گا تو زیڈ میں. ان سب کے علاوہ لیفٹ پہ میرے ٹول پین آ رہی ہے، ٹھیک ہے. سلیکشن کا یہ بھی میں نے کیا ہوا سلیکٹ باکس، میرا رائٹ کلک کیا کرتی ہے، لیفٹ کلک کیا کرتی ہے، سلیکٹ کر دیتی ہے باکس سلیکٹ. اگر میں اس کو یہاں پہ کروں گا تو یہ کیا ہے جی، یہ 3D کرسر ہے. میں جدھر کلک کروں گا وہاں پہ 3D کرسر پلیس کرتا جائے گا. یہاں پہ میں موو ٹول پہ آتا ہوں، موو پہ تو یہ کسی بھی آبجیکٹ کو، سلیکٹڈ آبجیکٹ کو موو کر لے گا. جیسے میں نے اس کو سلیکٹ کیا، اچھا آپ نے ڈی سلیکٹ کرنا ہے آبجیکٹ کو تو خالی اسپیس میں آپ رائٹ کلک کر دیں گے تو آپ ڈی سلیکٹ کر دیں گے آبجیکٹس کو. جب کسی کے اوپر کرسر لا کے رائٹ کلک کریں گے تو یہ سلیکشن ہو جاتی ہے. اب دیکھو 3 ایکسس میرے پاس آ رہے ہیں، میں جدھر سے مرضی یونٹی والا سین پکڑ کے موو کر دوں. اس کی پوزیشن بھی نظر آتی ہے آپ کو، پتا وہ کیسے آتی ہے. این پریس کریں گے تو رائٹ پہ اس کا ٹرانسفارم کا مینیو آ جائے گا، ایکس وائی سے. ہاں این فار جو ہے ٹرانسفارم مینیو ایٹسیٹرا، پراپرٹیز مینیو، اس کا آبجیکٹ مینیو کریں، ٹھیک ہے. اس میں ٹرانسفارم آ جاتا ہے، ایکس وائی زیڈ، اور اس کے بعد روٹیشن آ جاتی ہے، اسکیلنگ آ جاتی ہے. یہ ساری وہی پراپرٹیز ہیں جو کسی بھی ویکٹرڈ آبجیکٹ کی ہوتی ہیں. ویکٹر میں 3D اسپیس میں کسی بھی آبجیکٹ کی پراپرٹیز ہیں وہ یہی ہیں. یونٹی میں بھی آپ چیز یہی دیکھتے ہیں، مایا میں بھی دیکھتے ہیں، بلینڈر میں بھی دیکھتے ہیں، ریئل میں بھی دیکھتے ہیں یہ چیزیں. اچھا، اب نیچے روٹیٹ کا ٹول ہے جو کہ آر سے بھی سلیکٹ، آر آپ کر کے ڈائریکٹ کر سکتے ہیں. یہاں سے ٹول سلیکٹ کر کے ایک ایکسس کو کر سکتے ہیں چینج، جس ایکسس پہ آپ نے کرنا ہو اس کو سلیکٹ کریں اور موو کروا دیں. سلیکٹ کیسے کرنا ہے؟ آپ ان ایکسس کو، ان کہہ لیں کہ گزموز کو، یہ جو چیز آپ کو ڈرا نظر آ رہی ہے، یہ لائنیں، یہ گزموز ہوتے ہیں.
ان گزموں کو آپ لیفٹ کلک سے سلیکشن کرتے ہیں. آپ نے فریلی موو کرنا تو یہ دیکھو وہ فریلی کر رہا ہے, ٹھیک ہے. ایکس پہ کرو گے, وائی پہ کرو گے, زیڈ پہ کرو گے, اور پھر تھوڑا سا وائی پہ کرو گے, ٹیڑھا کر دیا. پھر آپ نے کرنا ہے اس کو اسکیل کروں گا تو دیکھو میں جس لوکیشن میں کروں, اب یہ اسکیل کر رہا ہے یونیفارم اسکیل. میں چاہتا ہوں صرف وائی میں اسکیل کرے تو صرف وائی کی ڈائریکشن بڑھ رہی ہے, باقیوں کی نہیں, کیونکہ ابھی وہ روٹیٹڈ ہے تو اسی لیے ڈفرینٹ بیہیویئر کر رہا ہے وہ. اچھا ایکس کروں گا تو صرف ایکس ایکسس میں جائے گا, زیڈ کروں گا تو صرف زیڈ ایکسس میں جائے گا, ٹھیک ہے. زیڈ میں اور پتلا کرتا جاؤں میں اس کو پکڑ کے, یہ لو اور کر دیا اور کر دیا, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اب اس کی روٹیشن آپ نے ریسیٹ کرنی ہے تو آلٹ آر کریں گے تو ریسیٹ ہو جائے گی لوکیشن. اب وہ زیڈ میں زیڈ پہ آ گیا, وائی پہ وائی میں آ گیا, دیکھیں ٹھیک ہے. پھر سلیکٹ کریں اور ایکس کریں تو یہ دیوار بن گئی ہے جی, باکس بن گیا, لمبی دیوار بن گئی. کچھ بنانا ٹائر بنانا. ابھی اور بھی مینیو ہے. یہ ٹرانسفارم میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں اپنے ویریس لیکچرز میں جب میں یونٹی پڑھاتا ہوں کہ یہ ٹرانسفارم ہوتی کیا ہے. ٹرانسفارم کسی بھی آبجیکٹ کی پراپرٹیز ہوتی ہیں جس میں اس کی پوزیشن, روٹیشن اور اسکیل آپ کو پتہ چلے گی. اس کو کہتے ہیں ٹرانسفارم 3 چیزوں سے مل کے بنتی ہے, پوزیشن, روٹیشن اور اسکیل سے. پوزیشن کا بھی بتا دیا ہے کیا ہوتی ہے میپ میں یا 3D اسپیس میں, کہیں بھی کس کوآرڈینیٹ پہ کس لوکیشن پہ وہ پڑا ہوا ہے, کس جگہ پہ وہ پڑا ہوا ہے, اس کو اس کی پوزیشن کہیں گے. اس کی آپس میں روٹیشن کیسی ہے کہ اس کا فیس کس طرف روٹیٹڈ ہے, ایکس پہ وہ کتنا ڈگری روٹیٹڈ ہے, وائی پہ کتنا, تو یہ اس کی روٹیشن ہے. اسکیل کا آتا ہے کہ اس کا سائز کتنا ہے. سائز اس کا اوور آل ہو سکتا ہے تینوں ایکسس میں یا ایک ایکسس میں بھی آپ کر سکتے ہیں سائز اس کو, کہ ایک پنکھا ہے اس کی ہائٹ زیادہ ہے یا اس کی لینتھ زیادہ ہے یا ویڈتھ زیادہ ہے. اس کی ہائٹ کم ہے, ویڈتھ اور لینتھ زیادہ ہے. یہ ہے نا ویڈتھ لینتھ اور ہائٹ, یہ ٹھیک ہے. دیوار دیکھ لیں آپ, جسٹ اے منٹ ول پاز ویڈیو. اچھا بھائی ہم دیکھتے ہیں اب اس کی ٹرانسفارم کے ٹول کو. ٹرانسفارم ٹول میں تینوں چیزیں اکٹھی آ جاتی ہیں, روٹیشن, اسکیلنگ اینڈ پوزیشن, سب کچھ اکٹھا ہے. آپ جو مرضی کرتے جائیں, مزے کا ٹول ہے, ٹھیک ہے. لیکن میں نہیں یوز کرتا یار, آئی ریئلی لو شارٹ کٹس کے. میں شارٹ کٹس کو یوز کرتا ہوا بڑے مزے کے ساتھ کام کر لوں. میں نہیں چاہتا کہ میں بار بار ماؤس اتنی دور تک موو کروں. تو شارٹ کٹس کیونکہ ہم ڈیولپرز ہیں, ہمیں شارٹ کٹ سے پیار ہے, تو ڈیولپر ڈیزائنر ہونے کا یہ مزہ ہے. اچھا پھر ہے اس میں اینوٹیشن ٹول ہے, آپ لکھ سکتے ہیں چیزیں کہ یہاں پہ یہ مسئلہ ہے ایٹسٹرا, یہ چیزیں. اس کو نہیں ابھی ہم کریں گے. میجر ٹول ہے, بہت کچھ ہے, ابھی کچھ نہیں کرنا, ابھی صرف یہی ہے آپ کا. ایڈیٹنگ کرنی ہے, اب ایڈٹ موڈ میں جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں. ٹیب دبانے سے یہ, اچھا وہ یہاں پہ چینج ہو جائے گا نا موڈ کے حساب سے. میں نے آپ کو بتایا ابھی میرا آبجیکٹ موڈ ہے, تو آبجیکٹ موڈ کے یہ ٹولز ہیں صرف. جیسے جیسے میں مینیو چینج کروں گا نا, میرے ٹولز بھی ڈفرینٹ ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے, بڑی گڈ, اچھی بات ہے یار, زبردست ہے. اچھا نو پرابلم. اچھا ہم بلینڈر یوز کر رہے ہیں 2.93.1, ٹھیک ہے. آپ یوں یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کی سیٹ ہے, ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, اب ہم نے دیکھ لیا کہ آبجیکٹ موڈ میں تو موومنٹ کر سکتے ہیں چیزوں کی, لیکن اس کی شیپ کو میں تھوڑا اور ایڈٹ کرنا چاہتا ہوں. تو میں ایڈٹ موڈ میں جاتا ہوں, ٹیب پریس کر کے 6 یا ادھر رائٹ سائڈ پہ ایڈٹ موڈ میں آ جائیں, ایڈٹ موڈ. اور پھر میں ادھر سے کہتا ہوں میں ورٹیکس سلیکشن کروں گا. میں نے ایک چیز کو سلیکٹ کیا اور میں نے یہاں سے ٹول سلیکٹ کیا اپنا, اور میں اس کو موو کر رہا ہوں. یہ دیکھیں شیپ بن گئی. اچھا اب میں کہتا ہوں میں تھوڑا سا اس کو بھی کر لوں. ایلو جی شیپ بن گئی. کیا بنانا ہے, کچھ مرضی بنا لو. فی الحال میں رینڈم شیپس بناؤں گا, ٹھیک ہے. ڈائمنڈ ٹائپ, یہ لو, یہ لو, یہ دیکھیں یہ کیا جی بھی کچھ ہو گیا, ٹھیک ہے. اچھا میں کئی ساری میشز ایڈ کر سکتا ہوں. اچھا سب سے پہلا کویشچن کہ یار ڈیلیٹ تو میں نے میش کر دی, شفٹ سی سے دوبارہ کرسر واپس چلا گیا. ڈیلیٹ ایکس سے کیا, ایکس انٹر ڈیلیٹ, ٹھیک ہے. ایکس اور مینیو کے اگر ڈیلیٹ پکا کنفرم کرتا کہتے اوکے. اچھا شفٹ اے کروں گا ایڈ مینیو میں, اگر یہاں سے نہیں ہوتا تو اوپر ایڈ مینیو ہے یا ایڈ میں میش میں جانا ہے, میش میں آپ نے کیوب کرنا ہے, کیوب دوبارہ سے واپس آ گئی. شفٹ سی کریں گے تو آپ فوکس آ جائیں گے, آپ سینٹر پہ آ جائیں گے دوبارہ. زوم آؤٹ جتنا بھی کیا ہو, شفٹ سی واپس, ٹھیک ہے. اب دیکھیں ایڈٹ کریں پھر سے. اب میں کہتا ہوں جی میں اس کو ایڈٹ کرنا ہے ایج سلیکشن موڈ سے. میں کہتا ہوں اس کا ایج میں کروں گا تھوڑا سا اوپر. لو جی یہ تو یوفون کا بلڈنگ بن گئی ہے اسلام آباد. اچھا پھر میں کہتا ہوں نہیں میں اس کا فیس بھی کرنا ہے میں نے, تو میں فیس کو ایڈٹ کر لیتا ہوں. لو جی یہ فیس ہو گیا, ٹھیک ہے. سارے کے سارے 4 کے 4 ورٹیکس کو پکڑ کے لے آیا وہ فیس میں. یہ ہے تو تینوں موڈز میں نے آپ کو بتا دیے ہیں
ان کو آپ نے ایکسپیریمنٹ کرنا ہے گھر جا کے، ان کو چھیڑنا ہے، حفظ کر لینا ہے آپ نے، پھر ہم کل کی کلاس رکھیں گے اور کل کی کلاس میں ہم اس سے زیادہ کام کریں گے، وہ آلموسٹ 1.5 گھنٹے کی کلاس ہوگی، ٹھیک ہے، تو 2 گھنٹے کی کلاس ہے، ڈسکشن کے بعد 1.5 گھنٹے کی بچے گی. تو کل تو سنڈے ہے، کل سنڈے ہے تو پھر بھی کلاس ہوگی، آپ نے کہا ہاں تو آپ ادھر دوسرے آفس میں ہو گئے نا گھر پر. مجھے جگہ کا پتہ چل گیا نا. اب ٹھیک ہے یوزرز، ہم ملیں گے اپنے نیکسٹ لیکچر میں، اور اس میں پھر ہم سیکھیں گے ایڈوانس کنسپٹ.